اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ٹائٹل تو آپ نے ریڈ کر لیا ہوگا کہ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث شریف سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب تک کسی گناہ یا قطع رحمی کے بارے میں دعا نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، بشرطے وہ جلد بازی نہ کرے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، وہ کہتا ہے میں تو بہت دعائیں کر چکا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس صورتحال میں وہ مایوس ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو بیان کیا ہے صحیح بخاری۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ٹائٹل تو آپ نے ریڈ کر لیا ہوگا، لا علاج بیماریوں کا ایک مبارک علاج۔ یہ کتاب کا نام ہے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ لا علاج، موت کے علاوہ ہر لا علاج بیماری کا علاج۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ارینا سے کچھ لوگ آ کر حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارے پیٹ اور جسم میں مدینہ کی آب و ہوا کی وجہ سے پھول گئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر تم وہاں چلے جاؤ جہاں ہمارے صدقہ کے اونٹ رکھے جاتے ہیں، وہاں ان کا دودھ اور پیشاب پیو تو اچھا ہو۔ وہ وہاں چلے گئے اور چند روز میں صحت مند ہو گئے۔ ان لوگوں نے ان کے چرواہوں کو قتل کیا اور اونٹ چوری کر کر بھاگ گئے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ابتدا کر ڈالی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے ہنگامی دستہ روانہ فرمایا، جس نے ان کو گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا۔ ان کے قتل کے جرائم میں ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر کر ان کو دھوپ میں مرنے کے لیے پھینک دیا گیا۔ اور دوسری حدیث میں ان کے پیٹ پھولنے، ٹانگوں اور چہرے کے ورم کا ذکر ملتا ہے۔ وہ دونوں حدیث آپ کو میں شروع میں ہی مینشن کر دی تھی۔ ان لوگوں نے پیشہ ورانہ مریضوں کی طرح جھوٹ سے ابتدا کی کہ مدینہ میں آ کر جسم سوج گئے، حالانکہ یہ بیماری چند روز میں پیدا نہیں ہوتی بلکہ اس کے اسباب مختلف ہیں۔ دل اور گردوں کی بیماریوں کے علاوہ جگر کی مسلسل خرابی، شراب نوشی کی وجہ سے جگر کا خراب ہونا، غذا میں لمحیات کی مسلسل کمی جس میں جسم پہ ورم آ سکتا ہے یا پیٹ میں پانی بھر سکتا ہے۔ اگر یہ مریض آج کے کسی معالج یعنی کسی ڈاکٹر یا کسی حکیم کے پاس آتے ہیں تو ان کے درجنوں ٹیسٹ کر کے پہلے متعین کرتا ہے کہ خرابی کون سے حصہ میں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ خرابی کو متعین کرنے کے بعد اس کے پاس اس کی شافی دعا آج بھی نہیں ہے، آج کے دور میں بھی نہیں ہے، لیکن وہ مرنے سے پہلے مریض کو کم از کم یہ خبر سنا دیتا ہے کہ اس کی موت کون سی بیماری سے واقع ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ میری یہ ویڈیو کس ٹاپک پر ہے۔ میں نے شروع سے بھی آپ کو ٹائٹل پر بھی لکھ دیا تھا کہ یہ میری کس ٹاپک پر ویڈیو ہے، اور یہ ان کے لیے ویڈیو بہت ہی اہم ہے جن کو ان بیماریوں سے یا ان کو بیماری لگ گئی ہے، تو وہ یہ عمل کرے تو انشاءاللہ عز وجل اللہ کے حکم سے ان کو اللہ شفا دے گا۔ امام ذہبی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس بیماری پر تبصرہ کرتے ہوئے آج سے 800 سال پہلے لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیماری کا ایسا شافی علاج بتایا جس کا طبیبوں کے پاس کوئی علاج موجود نہیں۔ ان کا یہ مشاہدہ اس روز کے لیے نہیں بلکہ آج کے لیے بھی درست ہے۔ اس علاج کی ماہیت پر غور کریں تو اس میں تمام اسباب کا مکمل اور جامع علاج موجود ہے۔ ورہم اگر گردوں کی خرابی کی وجہ سے ہو تو اس میں چکنائی
اور نمکیات دینا درست نہیں، ورہم اگر لمحیات کی کمی سے ہو تو لمحیات کا درکار ہے، لیکن چکنائی والی چیزیں کم ہو تو بہتر ہے۔ دل کی بیماریوں میں چکنائی دینا درست نہیں، اونٹنی کے دودھ میں چکنائی کی مقدار بہت زیادہ کم ہوتی ہے، اس لیے یہ دودھ بڑے اطمینان سے ان کے تینوں بیماریوں میں دیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جو بیماریاں جس ٹاپک پر یہ ہماری ویڈیو ہے ان تینوں بیماریوں میں اونٹنی کا دودھ دیا جا سکتا ہے مریض کو۔ اور پیشاب میں یوریا ہوتا ہے، یوریا کھاد ہونے کے ساتھ ساتھ پیشاب آور مدر بول بھی ہے، یعنی کہ جو شروع میں نے آپ کو بتایا کہ مدر بول کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں پیشاب لانے کے لیے، اس لیے کہ یہ اونٹنی کے پیشاب میں یوریا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ جسم کا حصہ بھی ہے اس لیے یوریا کی موجودگی کسی حساسیت کا باعث نہیں ہوتی اور یہ کھل کر پیشاب لاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نقصہ سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ پیٹ میں پانی پڑنے کے ہر سبب کا مکمل اور شافی علاج ہے۔ ابتدائی ایام میں ہمیں یہ ڈر رہتا تھا کہ جن مریضوں کے گردوں کی خرابی کے باعث یوریا کی مقدار پہلے ہی زیادہ ہے، اگر ان کو ہم باہر سے اونٹ کے پیشاب کی صورت میں مزید یوریا دیں گے تو ان کی موت جلد واقع ہو جائے گی، لیکن تجربات سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی نسخہ سے کوئی خرابی پیدا ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر فنی طور پر ایسا کوئی اندیشہ موجود ہو تو وہ بے معنی ہے۔ کوئی اونٹنی کے پیشاب میں یوریا کے علاوہ اور بھی ایسے کئی عناصر ہیں جن کی تفصیل ہم نہیں جانتے، لیکن وہ جسم میں جمع رہنے والے غیر مطلوبہ پانی کا اخراج کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری ویڈیو کا ٹاپک یہاں تک، اس میں اور بھی اس کی وضاحت ہے تو ہماری ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میری یہ دعا ہے کہ امت مسلمہ میں جتنے بھی لوگ ہاسپٹلوں میں گھروں میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا کرے اور اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔